الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في بئر بضاعة مصنف رحمہ پانی کے احکام ذکر فرما رہے تھے کہ پانی کب پاک ہوتا ہے اور کب نجس ہوتا ہے۔ تو اس میں باب ما ينجس الماء میں مصنف رحمہ نے قلتین کے روایت کو ذکر فرمایا اور اس روایت کے 3 طریقے ذکر کر دیے، اور یہ روایت مستدل ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے۔ تو احناف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا تھا اس روایت میں ایک تو اضطراب ہے سندن و متنن۔ سند کے اعتبار سے بھی بعض محمد ابن عباد ابن جعفر نقل کرتے ہیں اور بعض محمد ابن جعفر صرف، اور بعض عبداللہ ابن عمر ذکر کر عبداللہ ابن عمر نقل کرتے ہیں اور بعض عبیداللہ ابن عبداللہ بن عمر۔ اور متن کے اضطراب کے متعلق آپ کو یہ بتایا کہ روایتیں اس میں مختلف ہیں، بعض میں قلتین کا تصریح ہے اور بعض میں قلتین و ثلاث ہے اور بعض میں قلتن ہے، ایک قلے کا ذکر ہے، بعض میں 40 قلہ ہے۔ اور ایک جواب پھر یہ دیا گیا تھا کہ یہ مجمل ہے، جب تک اس کی وضاحت نہ ہو تو بات واضح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ قلہ کئی معنی کے استعمال ہوتا ہے، قامت رجل، راس جبل، اور اونٹ کے کوہان، اور مٹکے کو بھی کہتے ہیں، گڑھے کو بھی کہتے ہیں، پھر اس میں بھی مقدار کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے کیسے تعین کرو گے؟ اور یہ جواب دیا گیا تھا کہ روایت بہت سے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال صاحب ہدایہ نے یہ کہا تھا کہ لا يحمل الخبث، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا، یہ معنی یہ ہے کہ وہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن صاحب ہدایہ کا یہ توجیہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب ہدایہ نے اس روایت کے متعلق یہ فرمایا کہ وہ قد ضعفہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، لیکن امام ابو داؤد نے تو اس کو ضعیف قرار نہیں دیا۔ تو اس کے ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کسی دوسرے نسخے میں ہو، ایک یہ ہے کہ امام ابو داؤد نے اس اضطرابی سند کو بیان کیا ہے نا، اسی کو پھر صاحب ہدایہ نے زور سے تعبیر کی ہے۔ بہرحال اب یہ دوسری باب ہے، اس دوسرے باب میں امام مالک کا مستدل کو ذکر کر رہے ہیں اور اس میں بئر بضاعہ کے روایت کو نقل کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ نتوضأ من بئر بضاعہ، کیا ہم وضو کریں بئر بضاعہ سے، وہی بئر یطرح فیہا الحیض ولحم الکلاب، اور یہ ایسے کنواں ہے اس میں لوگ حیض کے کپڑے اور کتوں کے گوشت اور بدبودار چیز ڈالتے ہیں۔
حضور نے فرمایا الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز نجس۔ اس میں یہ کہا تھا کہ چونکہ سب سے زیادہ وسعت اس بارے میں ظاہریوں کے یہاں، اور پھر دوسرا مسلک جو ہے وسعت کے اعتبار سے امام مالک کا ہے، ان کے یہاں بھی پانی قلیل ہو کثیر ہو کوئی نجاست سے نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی متغیر نہ ہو۔ لیکن اس میں یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ امام مالک کا مستدل بھی تو نہیں بن سکتا، اس لیے اس میں تینوں اوصاف کا تغیر کا ذکر نہیں ہے، اس میں تو مطلق کہا ہے کہ لا ینجسہ شیء۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دارقطنی میں پھر یہ روایت اس اضافے کے ساتھ لا ینجسہ شیء الا ما غیر طعمہ او ریحہ او لونہ، تو اس دارقطنی کی روایت کو بھی اس کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ امام مالک کا مستدل بنتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ بیر بضاعہ مدینے کی میں 7 مشہور کنواں تھے، ان میں تک جو کنواں تھے مدینے میں 7، جیسے بیر عریس ہے، بیر روحہ ہے، اور ان میں سے ایک یہ بیر بضاعہ بھی ہے، اور یہ بیر بضاعہ دار بنی سعادہ میں پائے جاتے تھے، جو خزرج کے ایک قبیلہ ہے، خزرج قبیلے کے ایک شاخ ہے۔ مدینے کے قریب یہ لوگ رہتے تھے تو وہاں پہ یہ کنواں ہے، اور یہ متبرک کنواں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی اور اپنے لعاب دہن اس میں ڈال کے جو ہے اس کنویں میں ڈالا تھا، تو اس لیے بیمار کو شفا کی نیت سے اگر بیر بضاعہ کا پانی پیا جائے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے، اس لیے متبرک کنواں ہے۔ اس کو بضاعہ بھی کہتے ہیں، باقی ذمے کے ساتھ، باقی کسے کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے بضاعہ، لیکن زیادہ راجح اور زیادہ مشہور جو ہے باقی ذمے کے ساتھ ہے۔ اس کو بیر بضاعہ کیوں کہتے ہیں؟ یا تو اس علاقے کا نام یہی ہوگا، یا کہتے ہیں کہ ایک عورت کا نام ہے اسی کی نسبت سے یہ کنواں تھا، تو مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال یہاں انا توضع من بیر بضاعہ تھا، ایک تو یہ ہے کہ انا توضع، اس میں 2 طرح کے نسخے ہیں، بعض میں ہے انا توضع من بیر بضاعہ، دوسرے میں ہے اتتوضع من بیر بضاعہ، یا رسول اللہ آپ وضو فرما رہے ہیں، لیکن زیادہ راجح یہی ہے کہ انا توضع، کیونکہ کسی بڑے کے کام کو اس کے طرف نسبت کر کے تنقید نہیں کی جاتی ہے، اور خاص طور پر نبی جب اس طرح کوئی کام کریں تو صحابی اس انداز سے نہیں کہتا ہے یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم کیا وضو کر سکتے ہیں؟ تو وَيَبِيرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ، شوافی اور حنابلہ تو یہ کہتے ہیں، اس کے یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ قلتین سے زیادہ پانی تھا، تو اس وجہ سے وقوع نجاست سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا۔ سمجھ میں بات آئی؟ لیکن احناف پھر کیا جواب دیتے ہیں اس کے؟ احناف کی طرف سے بھی کئی جوابات ہیں۔ پہلے جواب تو یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی یہی ذکر کیا ہے، یطرحو کہ معنی یہ ہے کہ کانا یطرحو فی الحیض، یعنی کسی زمانے میں لوگ اس طرح کرتے ہوں گے، تو اب مرور زمانے سے ظاہری بات ہے وہ نجاست تو نکال دیے گئے، اب اس کے اثرات دیواروں پہ باقی رہ کر وہ پانی کو اسی طرح نجس بنائے گا، یا مرور زمانے سے وہ بھی پاک ہو جائیں گے، یہ پوچھ رہے ہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو نجاست پہلے تھی نا، تو لہٰذا اس وہم کو حضور نے دور فرمایا، وہم کو دور فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب کے یہاں ایک تو پانی نایاب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ نظافت کے معاملے میں وہ بڑے حساس ہیں، تو اس وجہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یطرح فی الحیض، وہاں پہ حیض کے کپڑے وغیرہ تو مستعمل کنواں میں ڈال دیں، اور حیض جمع ہے حیضتن کے، اس کپڑے کو کہتے ہیں عورت جو مخصوص جگہ پر باندھتی ہے حالت حیض میں۔ اور اسی طرح یہ فرمایا کہ یطرح فی الحیض، یا ان کا وہم یہ تھا کہ چونکہ یہ کنواں جو ہے تھوڑی سی نشیبی علاقہ میں ہے، لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ کبھی بارش کی وجہ سے ہے، کبھی کسی وجہ سے، ورنہ دیکھو ایک مستعمل کنواں ہو، وہاں پہ لوگ جو ہے کتوں کے گوشت جا کے ڈال دیں، یہ تو کوئی سلیم الفطرت انسان یا گندگی اس میں ڈال دیں جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، طہارت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جبکہ مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ تو اس وجہ سے وہ جگہ نشیبی علاقے میں تھے۔ اب صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارش کا پانی کہیں سے نجاست لا کے جو ہے بارش کے دنوں میں اس کنویں میں ڈال دیں، تو حضور نے فرمایا لائیے نا، یہ فہم کو دور کریں، صرف فہم سے پاک چیز نجاست نہیں ہوتا۔ جیسے بعض صحابہ کرام حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اعراب جو ہے دیہاتوں سے گوشت لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے، اب ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا پتہ نہیں، ذبح کے وقت تو ہم کیا خرید سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کھانے کے وقت جو ہے پکا کے بسم اللہ پڑھ کر کے اللہ کے نام لے کے کھاؤ، تو وہ شبہ دور ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک وہم تھا نا کہ جو بیچنے والے بھی تو مسلمان ہی ہوں گے، لیکن اعراب کے تو وہ جو جس سے زیادہ دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا۔ حضور نے اس شبہ کو دور فرمایا۔ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی کافر لاگے بیچیں تو تم بسم اللہ کو پڑھ کے جو اس کے بغیر اللہ کے نام لے کے ذبح کیا، آپ اس کو ایسے ہی بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں تو وہ پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا، نہیں۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جس کے دامن جو ہے قمیص کے لمبے تھے، وہ بناتی ایسی تھی، تو سوال کیے حضور سے کہ یا رسول اللہ کبھی جاتے ہوئے جو ہے نجاست کے ساتھ یہ قمیص کے دامن لگ جاتے ہیں، کیا کریں؟ پھر آگے نماز پڑھنے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، وہ سوال تھا نجاست کے نہیں، عام طور پر جیسے زمین کے گرد و غبار لگ جاتے ہیں یا کیچڑ ہے جو عام طور پر وہ نجس نہیں ہوتا، یطہرہ ما بعدہ، یہی آگے جا کے جو ہے وہ صاف جگہ کے ساتھ لگ کے وہ پاک ہو جاتا۔ اب حقیقی نجاست تو اس طرح پاک نہیں ہوگا نا، وہ تو پانی سے پاک ہوگا۔ تو یہاں چونکہ سوال ہی ایک وہم کے بنیاد پر تھا، حضور نے جواب بھی اسی، اس کو کہتے ہیں جواب اعلی اسلوب الحکیم۔ سمجھے نہیں ایک بات؟ ایک جواب امام واقعی رحمہ اللہ سے امام طحاوی نے نقل کیا ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیر بزاع کے کانا یسقا منہ البساتین، وہ ایسا کنواں تھا اس کا پانی جاری پانی کا حکم میں تھا، اس سے کئی باغ جو ہے سیراب ہوتے تھے، یہ مسلسل وہ پانی نکالتے تھے باغات میں ڈالنے کے لیے، یہ مطلب نہیں کہ چشمے کی طرح جاری تھا، بات سمجھ میں؟ تو اس لیے امام واقدی یہی فرما رہے ہیں، کہ دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ واقدی تو ضعیف ہے، سائے ستہ میں سے کسی نے بھی ابن ماجہ کے علاوہ واقدی کی روایت نہیں دی۔ اس کے واقدی اور سیرت کا بڑا امام ہے، تاریخ کے بڑے امام ہیں، اور حدیث کے متعلق اس کے بارے میں دو قول ہیں علماء کے۔
ایک طبقہ اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں اور دوسرا طبقہ اس کو ثقہ اور معتبر کہہ رہے ہیں۔ 207 ہجری میں اس کے وفات ہوئی ہے۔ ابو عبداللہ محمد ابن عمر الواقدی۔ تو واقدی کا نسبت جو ہے اس کے دادا کی طرف ہے، جو قاضی بغداد ہے۔ تو بہرحال تو واقعی کہتا ہے کہ یہ باغ جو ہے باقاعدہ باغوں کو اس سے سیراب کیا جاتا تھا، اس لیے جاری پانی کے حکم میں ہے، اور جاری پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماء طہور لا ينجسه شیء، دیکھیں لا ينجسه شیء، کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرتا۔ قال ابو داود وقال بعضهم عبد الرحمن ابن رافع، ماقبل عبداللہ ابن رافع ذکر ہوا تھا، عن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن رافع، بعض نے اس کو عبد الرحمن کہا ہے اس قال حدثنا احمد بن ابي شعيب وعبد العزيز بن يحيى الراميان قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ايوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع الانصاري العدوية عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له انه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الغلال والمحيض وعذر الناس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. قال ابو داود وسمعت قتادة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عنقها وقلت اكثر ما يكون فيها الماء، قال اذا العان قلت فاذا نقص قال دون العورة. قال ابو داود وقدرت انا بئر بضاعة بردائي فمددته عليها ثم زرعته فاذا عرضها 6. اور یہ اس میں یہی روایت ہے، دوسرے طریقے سے مصنف اس کو ذکر کر رہا ہے، وہ یقال له انه یستسقى لك من بئر بضاعة، آپ کے لیے پانی لایا جاتا ہے بئر بضاعة سے، وہی بئر یلقى فيه لحوم الکلاب والمحائض، محائض جمع ہے محیضہ کے، اور محیض جو ہے یہ مصدر ہے حاضہ کے، اور محیض یہ مصدر کے لیے بھی اس کے اطلاق ہوتا ہے، اور اسی طرح ظرف بھی ہوتا ہے، اور خون کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور محیضہ سے مراد جو ہے حرقۃ الحیض مراد ہے، یعنی وہ کپڑا جو حیض کی صورت میں عورت استعمال کرتی ہے وہ یہاں مراد ہے۔ تو پھر فرمائے کہ وعذر الناس، لوگوں کی گندگیاں اس میں ڈالے جاتے ہیں، حضور نے فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء۔ قال ابو داود سمعت قتيبة بن سعيد، دیکھو قتيبة ابن سعید یہ امام ابو داود کے مشہور اساتذہ میں سے ہیں۔ مصنف الرحمہ پہلے اپنے استاذ کے تحقیق ذکر کر رہا ہے کہ میری بضاعہ کے متعلق، اور پھر خود بھی جب مدینہ گئے اس نے جا کے اس کنواں کو جو ہے ناپا، دیکھا، تو محدثین چن کے ہر چیز کو گہرائی سے دیکھ رہے تھے، تو اس وجہ سے جو حدیث ان کے سامنے آ گیا تو پھر اس کی تحقیق میں وہ پہنچ جاتے تھے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ قتیبہ ابن سعید سے یہ سنا، تو وہ فرماتے تھے کہ میں نے سال تو قیم بئر بضاعہ تھا، بئر بضاعہ کا جو چوکیدار تھا، ذمہ دار تھا، تو اس سے میں نے پوچھا عن عمقہا، اس کی گہرائی کتنا ہے پانی کے، میں نے فقلت تو اکثر ما یکون فی الماء، تو میں نے کہا جب پانی سب سے زیادہ ہو تو کتنا ہے، قال الی العانہ، وہ کہنے لگے جب پانی زیادہ ہو جائے تو ناف تک آتا ہے، جیسے ایک آدمی کی ناف تک کتنے گہرائی ہے، اور فیضا نقصا قال دون العورات، جب بالکل کم ہو جائے تو کتنا، کہتا ہے گھٹنے تک، کتنے تک، دون العورات یعنی گھٹنوں سے نیچے۔ تو بتا دیا ہے کہ یہ پانی جو ہے گھٹنے سے ناف کے درمیان جو ایسا اسی میں جو ہے کبھی بیشی ہوتا رہا، گہرائی اس کے اتنے تھی۔ یہ تو
استاذ کے تحقیق ہے جو وہاں کے جو چوکیدار تھے اس باغ کے اندر یہ کنواں تھا، تو اس نے بتا دیا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ وَقَدَّرْتُ أَنَا بِرِضَاعَةَ بِرِدَائِي، میں خود گیا، میں نے اپنے اوپر چادر بچھائی، اس کی چادر پھیلا کے ناپ لیے میں نے، مدد تو علیہا، میں نے جو اوپر اس کو بچھا کے اس کے اوپر، ثم ذرعتہ، پھر میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ناپ لیا، فیضا عرضها 6 اذراع، اس کی عرض جو ہے وہ 6 گز ہے اور 6 ہاتھ ہے۔ اور اس کا صورت یہ ہے کہ جیسے یہ ٹیبل ہے اس کے اوپر جو ہے ایک چادر ایسے ڈال دیا جائے تو پھر اس کو پورا ناپا جائے تو عرض کے اعتبار سے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ 6 گز ہے۔ وسألت الذی فتح لی باب البستان، چونکہ ذرا یہ ایک ہاتھ کو کہتے ہیں، شرعی طور پر ابتدا میں گز کا اطلاق بھی اسی پر ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس پہ کمی بیشی ہوتا گیا، تو پھر فرما رہے ہیں کہ وسألت الذی فتح لی باب البستان، جس نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا نا، اس سے میں نے پوچھا، فادخلنی الیہ، مجھے وہاں تک لے گیا تھا، حل غیر بناؤہا، کیا اس کنواں کا تعمیر بدل گیا تھا حضور کے زمانے میں جو تھا، یا وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اما کانت علیہ جو عبید ہے، قال اللہ، اس نے کہا کہ بس کوئی تبدیلی اس میں نہیں کی، وہی جو حضور کے زمانے میں تھے وہی ہے یہ آبادی۔ تو ورأیت فیہا ماء متغیر اللون، امام ابو داؤد فرماتے ہیں میں اندر جان کے دیکھا تو پانی کا کلر جو ہے بدلا ہوا تھا۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ ایک پانی ایک جگہ پر ٹھہرا رہے اور پھر اس کو استعمال نہ کیا جائے تو بعد میں پانی کی قلت دور ہو گئے، مدینے میں جگہ جگہ کنواں نکال دیے گئے تو اس کی ضرورت کم پڑ گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ یہ باغ کے اندر ہیں اور باغ کے پتے جو ہے جب پانی میں گرتے ہیں تو پھر ان پتوں کے کلر جو ہے وہ پانی میں آ جاتا ہے، پانی اپنے کلر تبدیل کر لیتا ہے، اس وجہ سے یا تو عدم استعمال کی وجہ سے یا اس باغ کے پتوں کی وجہ سے میں نے پانی کو تبدیل شدہ دیکھا۔ باب الماء لا يجمل، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سماك عن مكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بجنة وجاء باب الماء لا یجنب یا لا یجنب، تو یہ باب فعال بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں یجنب ہو جائے گا، یا پر ضمہ ہوگا، نون پر فتح ہوگا اگر اس کو باب فعال مان لیں۔ اگر یہ مجرد سے ہو تو پھر لا یجنب ہوگا یا کے فتح کے ساتھ، اور یہ مجرد میں باب سمیع سے بھی آتا ہے، باب کرومہ سے بھی آتا ہے اور باب فتح سے بھی آتا ہے، تو پھر اس صورت میں لا یجنب، لا یجنب، لا یجنب تینوں آئیں گے کہ تو بہرحال بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے یہ جنابت سے متاثر نہیں ہوتا۔ مصنف رحمہ یہاں سے ماء مستعمل کا حکم بیان کر رہا ہے، وہ پانی طہارت کے لیے یا کسی وجہ سے استعمال کیا جائے تو کیا وہ پانی پاک ہو جائے گا یا نہیں؟ تو مصنف رحمہ جو روایت نقل کر رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فرماتے ہیں کہ اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بعض ازواج مطہرات نے غسل کیے، اور بعض سے مراد یہاں حضرت میمونہ ہے جو حضرت ابن عباس کے خالہ تھی، کیونکہ بعض روایتوں میں اس کے تصریح ہے۔ تو فی جفنۃ، اور ایک بڑے سے برتن میں، جفنا اس بڑے برتن کو کہتے ہیں جو غسل کا پانی اس میں آ سکتا ہے، وضو کے لیے تو چھوٹے برتن استعمال ہوتے ہیں،
تو فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتوضا منہ، حضور تشریف لائے اس سے وضو کرنے کے لیے، ویغتسل او یغتسل، یا حضور تشریف لائے غسل کی نیت سے. فقالت له یا رسول اللہ، حضرت میمونہ فرمانے لگی یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں تو جنابت کے حالت میں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ان الماء لا یجنب، لا یجنب، یا یہ پانی تو جنوب نہیں ہوتا، یہ پانی جنوب نہیں ہوتا کا مطلب یہ ہے کہ نجس نہیں ہوتا. جنابت میں پانی استعمال کرنے سے جو پانی بچ گیا ہے وہ، اب یہاں پہ آپ کہیں گے کہ حدیث کا بائیں مستعمل کے ساتھ کیا نسبت ہے، کیونکہ اس میں دو احتمال ہے. ایک احتمال تو یہ ہے کہ جو پانی استعمال کر کے جو برتن میں بچ گیا ہے وہ کیا ہے، نجس نہیں ہوتا. تو اس حکم کو مصنف رحمہ آگے مستقل ذکر فرما رہے ہیں. فضل طہور، باب فضل طہور المرأة، باب قائم کر رہا ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ مائع مستعمل، یعنی ظاہری بات ہے جب جو پانی بچا ہوا ہے اور اس میں ہاتھ ڈال کے وہ پانی نکالنا ہوگا نا، تو وہ بھی مائع مستعمل کے حکم میں. تو حضور نے فرمایا لا یجنب. ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مطلب نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پانی کسی صورت میں بھی نجس نہیں ہوتا. جیسے ماقبل کہا تھا نا لا ینجس شیء، وہاں مطلق نہیں ہے کہ پانی کبھی نجس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو حدیث میں ثابت ہے جب اس میں نجاست کرے گا تو نجس ہو جائے گا، لیکن نفس اوہام سے. ایک یہاں پہ بھی یہی فرما رہے ہیں لا یجنب، بات سمجھ میں آئی نا. اور مائع مستعمل کے متعلق ہو تو لہٰذا اسی اعتبار سے ہوگا کہ پانی میں ہاتھ ڈال کے وہ پانی نکالا ہوگا. تو وہ سمجھنے لگی کہ میں نے چونکہ پانی میں ہاتھ ڈالا ہے تو اس میں سے وضو کرنا پتہ نہیں جائز ہوگا یا نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں کوئی. اب یہ ہے کہ مائع مستعمل کا حکم کیا ہے، اس میں اختلاف ائمہ کے یہاں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مائع مستعمل وہ طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے. طاہر بھی ہے اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں ہے. سمجھ نہیں، اگر کپڑے میں اور جسم پہ لگ جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بذات اس سے وضو اور غسل نہیں ہوگا، مطہر نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو مشہور روایت امام محمد سے نقل ہے ایک توسط سے، وہ بھی یہی ہے کہ ہمارے فقہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مائع مستعمل طاہر ہوتا ہے لیکن مطہر نہیں ہے. یہی مشہور روایت ہے. لیکن ایک دوسری روایت ہے حسن بن زیاد اور امام ابو یوسف نقل کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ سے کہ یہ نہ طاہر ہے اور نہ مطہر ہے بلکہ نجس ہے. پھر نجاست خفیفہ ہے، ثقیلہ ہے، دونوں قول ہے. امام ابو یوسف جو نقل کر رہے ہیں نجاست خفیفہ کے، حسن بن زیاد نقل کر رہے ہیں ثقیلہ. بہرحال چلیے. باب البول في الماء الراكد. حدثنا احمد بن يونس وقال حدثنا زاهد بن حديث هشام عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. یہاں حدثنا زائدۃ فرمایا، پھر زائدہ ابن قدامہ نقل کر رہے ہیں فی حدیث ہشام کا مطلب یہ ہے کہ عن ہشام. یہ نقل کس سے کر رہا ہے؟ ہشام سے نقل کر رہا ہے. اور حشان ابن حسان جو ہے وہ نقل کر رہا ہے محمد ابن سیرین سے. محمد سے یہاں مراد محمد ابن سیرین ہے. اور آگے ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، پیشاب نہ کریں تم میں سے کوئی فی الماء الدائم میں، کڑا پانی میں. ثم یغتسل منہ، پھر اس میں غسل بھی کر رہا ہے. ثم یغتسل منہ، یہ استعباد کے لیے
یہ تو بعید بات ہے. ایک طرف آپ اس سے طہارت حاصل کریں اوپر سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ثم یغتسل، اگر غسل نہیں کر رہے تو پھر پیشاب کر سکتا ہے، نہیں. تو آپ نہیں کر رہے ہیں، اس پانی کو طہارت حاصل نہیں کریں، کوئی اور کرے گا. تو ایک ہوتا ہے ماء راکد، ایک ہوتا ہے ماء دائم. تو محدثین عام طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بعض روایتوں میں پھر ماء دائم آئے ہیں اور کسی میں پھر ماء راکد آیا. جیسے عنوان مصنف نے قائم کی ماء راکد کے اور حدیث لائے ماء دائم کے، دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ تو عام طور پر محدثین فرماتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں. وہ پانی جو جاری نہ ہو. لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے توسط سے حضرت تنوری رحمہ اللہ معارف السنن ترمذی کی شرح میں ذکر فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ماء دائم اس کو کہتے ہیں کہ لا ينقطع، وہ پانی جو منقطع نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا. اور راکد اس کو کہتے ہیں لا یجری، جو پانی جاری نہیں ہے. تو دونوں میں فرق ہے. ہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں ایک صورت میں. تو اب یہ ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ ماء دائم یا راکد اگر مقدار کے اعتبار سے قلتین سے زیادہ ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. حضور نے کوئی مقدار اس کے بیان نہیں فرمائی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل به من الجنابه. چلیے دیکھو اوپر والا روایت میں بھی ماء دائم تھا، اس میں بھی ماء دائم کا لفظ ہے. اور ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اور اس میں غسل جنابت بھی نہ کریں کیونکہ نجاست گر جائیں گے اس میں، پھر باقی لوگوں کے لیے استعمال ممکن نہیں ہوگا. بس ہے.